بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عظمت بیت اللہ کو بیان کرتے ہوئے حج کے حوالے سے جو حکم دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے۔ لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ جس نے ایک مرتبہ حج کر لیا اس سے وہ فریضہ ادا ہو گیا۔ اب یہ فریضہ کس پر ہے؟ یہ فریضہ اس شخص پر ہے جس کے پاس آج کے دور میں ٹکٹ ہے، جس کے پاس پاکستان سے یا جہاں سے بھی وہ سفر کرنا چاہتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کا خرچہ موجود ہے، جس کے پاس استطاعت ہے کس چیز کی؟ صحت کی، کہ وہ اتنا صحت مند ہے کہ وہ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ تک اور وہاں سے واپسی تک پہنچ جائے۔ صحت کامل کس پہ فرض ہے؟ حج جو ہے کہ جس کے لیے امن کا راستہ ہے اپنے گھر سے مکہ مکرمہ تک، یعنی پیسے موجود ہیں، خرچہ موجود ہے، ٹکٹ موجود ہے، سفر سہل ہے، صحت موجود ہے۔ ایک شخص اس کے پاس استطاعت ہے لیکن صحت نہیں ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیت بھی کرے۔ اگر اتنا پیسہ موجود ہے تو حج بدل اپنا زندگی میں بھی کروا دے اور نصیحت کر دے کہ میرے بعد بھی کر لیجئے گا، لیکن اس کی موت کے بعد حج بدل ضروری ہے۔ اس سال سعودی عرب کی وزارت حج نے اور پاکستان کی وزارت حج نے کوشش کی ہے کہ حجاج کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کی ہدایات کے مطابق اور ان کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی پاکستان کی وزارت مذہبی امور و حج جو ہے محترم جناب انیق صاحب کی سربراہی میں، جو وزیر مذہبی امور ہیں، کوشش کر رہی ہے کہ اس سال کا حج ایسا ہو جس میں حجاج کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو، کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ حج کو 1,00,000 روپیہ پچھلے سال کی نسبت سستا کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایکشن لیا گیا حکومت اور فوج کی طرف سے اور بالخصوص سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ذاتی جو انہوں نے دلچسپی لی اور ڈالر کی سمگلنگ رکی، ڈالر کا جو ایک اتوار چڑھاؤ فرضی تھا وہ ختم ہوا تو تقریباً 52 روپے ڈالر سستا ہوا۔ لازمی بات ہے اس کا اثر بھی آیا اور حج 1,00,000 روپیہ سستا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزارت مذہبی امور نے اپنے حجاج کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے جو مختلف شکایات آتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا وزیر اعظم پاکستان محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے حکم سے کہ جو حج گروپ بنانے والے ہیں، حج کے جو ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں حج کے ایجنٹ کہہ لیں، ٹریول ایجنٹ کہہ لیں، وہ حاجی کے ساتھ معاہدے میں وہ تمام چیزیں لکھیں گے جو اس کو مہیا کی جائیں گی۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے 5 سٹار ہوٹل جو حرم کے قریب ہے اور حرم سے 2 کلومیٹر دور ٹھہرا دیا جاتا ہے، یا لکھا جاتا ہے 5 سٹار ہوٹل حرم کے قریب 2 دن بعد وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔
सहूलतों में खाना है, ट्रांसपोर्ट है, बाकी चीज़ें हैं, मिना अरफा है, मुजदलिफा है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कहाँ पे कितने दिन ठहराया जाएगा, क्या खाना मुहैया होगा, कौन सी ट्रांसपोर्ट मुहैया होगी, मिना में क्या होगा, अरफात में क्या होगा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उस मुआहदे में जो हज से मुतल्लिका ना हो, और उस मुआहदे की अगर खिलाफ वर्जी होगी उस एजेंट के खिलाफ भी एक्शन होगा, और उसके पैसे भी हाजी को वापस मिलेंगे। इस पर बहुत मेहनत की है हमारी वजारत मजहबी उमूर के वजीर और उनके सेक्रेटरी ने इस सारी सूरत हाल पे। अल्लाह ताला ने थोड़ी तौफीक दी, वजीर आजम साहब की हिदायत पे कुछ मैंने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, और मैं सच्ची बात है कि मशकूर हूँ वजारत मजहबी उमूर का, वजीर आजम साहब का, और होप जो ऑर्गेनाइजेशन है, हुज्जाज जो ग्रुप है उनकी क़यादत का भी, कि उन्होंने बहुत सारे फैसले जो सख्त भी थे उनको तस्लीम किया। अब जो काम हुकूमत कर सकती है वो तो हुकूमत ने किया है। अच्छा, फिर इस बार हुकूमत ने यह भी किया है कि बाज लोग होते हैं जो कहते हैं हमने हज के लिए जाना है लेकिन 10 दिन में वापस आना है, 8 दिन में वापस आना है, तो हुकूमत ने शार्ट पैकेज भी बनाए हैं ताकि लोग हज के लिए चले जाएं। इन तमाम सहूलतों के बावजूद अगर कोई शख्स जिस पर हज फर्ज है और वो हज पे नहीं जाता है, और वो साहिब इस्तिताअत भी है, साहिब सेहत भी है, माल भी है, तो फिर ये बात याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, उस पर जो इस्तिताअत रखे हज करना जरूरी है, और अगर वो नहीं करता तो फिर अल्लाह की अगली बात सुने, अल्लाह का अगला फरमान सुने। और ये फरमान अल्लाह का हमें बड़े गौर से भी सुनना है और डरना भी है। वमन कफरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसने इसके बावजूद कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सेहत दी है, इसके बावजूद अगर उसने ये नहीं किया, फिर क्या है, वमन काफारा, जिसने नाशुक्री की, अल्लाह ने सेहत दी हुई है, माल दिया हुआ है, सफर मुतमईन है, इत्मीनान वाला है, फिर नाशुक्री की, फिर अल्लाह कहता है इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, फिर अल्लाह दोनों जहानों से ज्यादा गनी है, अल्लाह को भी फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर क़यामत के दिन पूछा जाएगा बता तुम क्यों नहीं आया हज के लिए, और इसको अगर इससे मिला ले, हाँ, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो बहुत ज्यादा दूंगा। अल्लाह ने दिया हुआ, निकलो हज के लिए, अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो बहुत ज्यादा मैं मदद तुम्हें नवाज दूंगा। वलइन कफरतुम, अब इसको मिलाए वमन कफर, और दूसरी तरफ मिलाए वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। एक तरफ अल्लाह ने कहा मैं बरी हूं उससे, गनी है उस शख्स से, अल्लाह को तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो हमें है, और दूसरी तरफ क्या कहा कि नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब फिर बड़ा सख्त है। दुनिया में भी फिर हम देखते हैं, और आखिरत तो है ही। इसलिए जो लोग जिन पर हज फर्ज है वो अभी से नीयत भी करें, इरादा भी करें, अपनी हज के लिए तैयारी भी करें, बहुत वक्त है, कोई कोताही ना करें, और जिन पर नहीं है वो दुआ करें अल्लाह पाक से। जिसको साहिब इस्तिताअत नहीं बनाया अल्लाह ने, उसको अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तू आ, क्योंकि अल्लाह का ऐलान है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिसका इख्तियार है पूछ उसकी की होनी है, जिसका इख्तियार नहीं उसकी पूछ भी नहीं होनी। नाज़रीन, अब मैं आता हूं उस अहम मसले की तरफ जो पूरी दुनिया का मसला है, पूरी इंसानियत का मसला है, वो है मसला है फ़लस्तीन। 2 माह में इसराइल ने इतना बारूद बरसाया है जितना अफगानिस्तान में नहीं बरसा 20 सालों में। बाज तो ये भी कहते हैं कि इतना जापान पे नहीं बरसा। मासूम बच्चों का कत्लेआम, औरतों का कत्लेआम, बूढ़ों का कत्लेआम, हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज तबाह कर दी गई। लेकिन
اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ عالمی دنیا بے بس سی نظر آتی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جو اہداف ریاض کانفرنس میں متعین ہوئے، اس کے اوپر اسلامی تعاون تنظیم سعودی وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان کی قیادت میں مسلسل کوشاں ہے۔ اللہ کرے آج آپ جب یہ پروگرام سن رہے ہوں تو اقوام متحدہ سے بھی آپ تک اچھی خبر پہنچ جائے۔ حل ایک ہی ہے کہ دنیا کو جاگنا ہوگا، دنیا کو اٹھنا ہوگا کہ ظلم نہیں چلے گا، بربریت نہیں چلے گی، وحشت نہیں چلے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان اپنی تمام تر کوششوں میں خواہ وہ ظاہری ہے یا باطنی، یعنی ظاہری ہے یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہے یا بیک ڈور معاملات ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور فلسطینیوں کا معاملہ حل ہو، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دار الخلافہ القدس شریف ہو۔ پاکستان واحد ملک ہے جس نے اقوام متحدہ میں مطالبہ کیا اور OIC میں ہمارے وزیر اعظم محترم جناب انوار الحق کاکڑ نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی جرائم کے اوپر اقوام متحدہ کے تحت کمیشن بیٹھنا چاہیے، ایک ٹربیونل بنایا جائے جو اسرائیل کے جرائم کے اوپر فیصلہ کرے۔ اسرائیل جو فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اس پہ فیصلہ کرے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے فلسطینیوں کی۔ وہ بچے جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، وہ بچے جو پری میچور پیدا ہو گئے مشینوں میں تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی لینے گئے ہوئے جو لائنوں میں کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ جنگ تو ہوتی کہ حماس کے سامنے فوج کھڑی ہوتی، یعنی جن لوگوں نے حملہ کیا یا جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے لڑائی ہوتی، وہ بے گناہ لوگ جو ہسپتالوں میں تھے، اسکولوں میں تھے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے مختلف اداروں میں تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا اور غزہ سے اس جنگ کو نکال کے پورے فلسطین میں پھیلا دیا گیا۔ یہ نسل کشی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دن رات صبح و شام جو اسرائیل کی نفرت بڑھ رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یورپ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، دنیا اس ہر جگہ لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ظلم بند کرو، یہ بربریت بند کرو، یہ سفاکیت بند کرو۔ ہماری وزارت خارجہ، وزیر اعظم ہاؤس، محترم سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر، ان کا دفتر، ہمارے سلامتی کے ادارے، ان کے سربراہان، ہر کوئی اس کوشش میں لگا ہوا ہے اپنے اپنی سطح پہ۔ جو پاکستان کی پالیسی ہے اور بڑی واضح ہے، یہ جو کچھ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، پہلے تو میں ان سے یہ عرض کروں گا، دو طبقات ہیں، ایک جو اس جنگ میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ کسی اب مذہب کا مسلک کا مسئلہ نہیں رہا۔ نمبر دو، وہ لوگ جو صرف فلسطین کے نام پر سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے فلسطین کے مسئلے پر سیاست بند کرو۔ فلسطین، کشمیر امت کے مسائل ہیں، ان کے اوپر امت متفق ہے، امت میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔